جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ رزق ہر جاندار کی ضرورت ہے، کوئی ذی روح اس کے حصول کی جد و جہد سے خالی نہیں ہو سکتا، مگر ہمارا دین اس کو ضرورت کے درجے میں رکھتا ہے، نہ کہ مقصد کے درجے میں۔ یعنی رزق کمانا، رزق کھانا ضروریات زندگی میں سے تو ہے، لیکن زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ یعنی ہم جینے کے لیے کھا رہے ہیں، کھانے کے لیے نہیں جی رہے۔ مومن کے پاس جو دولت آتی ہے وہ اسے اپنی ضروریات پر خرچ کرنے کے بعد دوسرے ضرورت مندوں پر بھی خرچ کرتا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، نہ کہ اس دولت سے صرف اپنا معیار زندگی بلند کرتا چلا جائے۔ مومن جائز طریقے سے رزق حاصل کرتا ہے اور جائز جگہوں پر خرچ کرتا ہے۔ مومن اللہ کا رزق کھا کر اللہ ہی کو یاد کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ دنیاوی رزق انسان کی مادی ضروریات کو پورا کرتا ہے، مگر اس کی روحانی ضروریات کے لیے جو رزق اللہ نے دے رکھا ہے اس کے لیے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے۔ لہذا بندہ مومن اپنا سارا وقت صرف مال کمانے میں ہی نہیں لگا دیتا، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے بھی وقت نکالتا ہے، اس عبادت کے طریقوں کو سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے بھی وقت نکالتا ہے، اور یوں وہ رزق کے معاملے میں قناعت اختیار کرتا ہے، اور یہی ذریعہ ہے اطمینان پانے کا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ وما من دابۃ، اور نہیں کوئی بھی جاندار، دابہ دبیب سے ہے، ہر اس جاندار کو کہتے ہیں جو سطح زمین پر چلتا اور رینگتا ہے۔ تو روئے زمین پہ چلنے والا ہر جاندار یعنی ذی روح، خواہ انسان ہو یا حیوان ہو، خشکی کا جانور ہو یا پانی کا جانور ہو، اس کی خوراک اور اس کا رزق اللہ تعالی کے ذمہ ہے۔ اس پلانٹ پر جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کو وہی کھلاتا پلاتا ہے، ان کی ساری ضروریات وہی پوری کرتا ہے۔ یعنی اس نے اپنی تمام مخلوقات کے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ بولنے والی مخلوق، بے زبان مخلوق، یاد رکھنے والی، غافل، سوال کرنے والی، خاموش رہنے والی، اطاعت گزار، فرما بردار اور نافرمان اور اس کا انکار کرنے والے، وہ سب کو ہی رزق دیتا ہے۔ زمین پہ بکھری ہوئی جتنی بھی مخلوق ہے، زمین میں بسیرا کرنے والی جتنی بھی مخلوق ہے، آسمان کے کناروں پہ محو پرواز جو بھی مخلوق ہے، سمندر کی گہرائیوں میں تیرنے والی جو بھی مخلوق ہے، ان سب کی تعداد کو بھی وہی جانتا ہے، ان کی اقسام اور ضروریات کو جانتا ہے، اور انہیں ہر لمحے رزق پہنچا رہا ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور کتنے ہی چلنے والے جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، یعنی اپنی کمر پہ لاد کے نہیں پھر رہے، بلکہ ایک وقت کا کھاتے ہیں اور پھر اگلے وقت کے لیے پھر تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ خوب جاننے والا ہے۔ پرندوں کو رزق دینے والا بھی اللہ ہے۔ عمر بن خطاب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح حق ہے توکل کرنے کا، تو وہ تمہیں اسی طرح روزی دے جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح کو وہ بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں، لیکن وہ سارا دن رزق تلاش کرتے ہیں، یعنی ان کے گھونسلے تک نہیں پہنچتا بلکہ وہ اس کے لیے کوشش اور محنت کرتے ہیں۔ جانوروں کے رزق کا بھی مالک اللہ ہے۔ اس سلسلے میں مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے، ابو سعید خدری سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کیا اور اس کو پکڑ کر لے گیا۔ چرواہے نے اس کا تعاقب کیا اور اس سے بکری چھین لی۔ وہ بھیڑیا اپنے دم کے بل بیٹھ کر کہنے لگا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ تم نے مجھ سے میرا رزق جو اللہ نے مجھے دیا تھا چھین لیا؟ وہ چرواہا کہنے لگا، تعجب ہے کہ ایک بھیڑیا اپنے دم پر بیٹھ کر مجھ سے انسانوں کی طرح بات کر رہا ہے۔ تو وہ بھیڑیا کہنے لگا،
میں تمہیں اس سے زیادہ تعجب کی بات نہ بتاؤں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں لوگوں کو ماضی کی خبریں بتا رہے ہیں۔ جب وہ چرواہا اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا مدینہ پہنچا تو اپنی بکریوں کو کسی گوشے میں جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر الصلاۃ جامعۃ کی منادی کر دی گئی، اور یہ اس وقت ہوتا تھا جب آپ سب لوگوں کو نماز کے وقت کے علاوہ اکٹھا کرنا چاہتے تھے۔ پھر آپ اپنے گھر سے نکلے اور چرواہے سے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے اپنا واقعہ بیان کرو۔ اس نے لوگوں کے سامنے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا۔